السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 سے ابتدا کریں گے۔ فَإِذَا پھر جب قضیتم تم ادا کر چکو مناسککم حج کے مراسم فذکروا تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کذکرکم جیسی تمہاری یاد آباءکم اپنے باپ دادا او یا اشد زیادہ ذکرہ یاد کرنا۔ فمن الناس پس آدمیوں سے یعنی لوگوں سے من جو یقول کہتا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا ہمیں دے فی الدنیا دنیا میں وما اور نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کچھ حصہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے بنیادی ارکان سے فارغ ہو کر جب مینا میں جمع ہوتے تو بعض لوگ ایک پورا دن اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرنے اور ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزارا کرتے تھے۔ یہ اشارہ اس رسم کی طرف ہے، اور بعض لوگ دعائیں تو مانگتے مگر چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے اس لیے ان کی دعا صرف دنیا کی بہتری تک محدود ہوتی تھی۔ تو اگلے جملے میں بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں یعنی دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگلی آیت 201 میں فرمایا وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو یقول کہتا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا ہمیں دے فی الدنیا دنیا میں حسنۃ بھلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنۃ بھلائی وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار دوزخ کے عذاب سے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور انہی میں سے وہ بھی ہیں یعنی وہ بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی مومن کی دعا جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کی بھی بھلائی مانگے آخرت کی بھی بھلائی مانگے اور جہنم سے چھٹکارا بھی مانگے۔ آیت نمبر 202 اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ملے گا یعنی ثواب کی صورت میں ملے گا۔ واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور تم یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو فی میں ایام دن معدودات گنتی کے فمن پس جو کوئی تعجلا جلدی چلا گیا جس نے جلدی کی فی میں یومین 2 دن فلا اسما تو نہیں ہے گناہ علیہ اس پر ومن اور جو کوئی یا جس نے تأخر تاخیر کی فلا تو نہیں اسما گناہ علیہ اس پر لمن لی من لیے یا واسطے من جو اتقا ڈرتا رہا واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور جان لو انکم کہ تم الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور اللہ تعالیٰ کو گنتی کے
دنوں میں یاد کرتے رہو۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ گنتی کے وہ چند دن جب تم منا میں قیام کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرتے رہو، یعنی کنکریاں مارتے وقت جو کہو گے بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ بھی ذکر ہے۔ فی ایام معدودات سے مراد 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ کو ذی الحجہ کی۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی دن تو 3 ہے لیکن اگر 2 ہی دنوں میں چلا جائے واپس کام مکمل کر کے تو کوئی حرج نہیں۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جو شخص بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ لمن اتقى، یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اور اس دوران جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ البتہ 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلا جانا جائز ہے۔ 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ آیت نمبر 204۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من جو یعجبو کا تمہیں معلوم ہوتی ہے قولہ اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علی پر ما جو فی قلبہ اس کے دل میں، وہوا حالانکہ وہ الد سخت، الخصام جھگڑالو ہے۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ویشہد اللہ علی ما فی قلبی، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ وہو الد الخصام، حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے، سب سے زیادہ سخت ہے۔ اب اس شخص کے بارے میں اگلی آیت میں وضاحت آ رہی ہے، جس کا یہاں بنیادی طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کریم زندہ جاوید کتاب ہے، تو یہ جن حالات کو بیان کرتا ہے، آمدہ حالات کو ان کے اوپر پرکھا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 205۔ وَإِذَا، اور جب، تولا وہ لوٹے، سعا دوڑتا پھرے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور تباہ کرے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے۔ واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ بعض روایات میں اخنس نامی ایک شخص کا ذکر آتا ہے، مدینہ منورہ میں آیا تھا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کیں اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، لیکن جب وہ واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دیں اور ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ آیات اس پس منظر میں نازل ہوئی تھیں۔ البتہ ہر قسم کے ایسے لوگوں پر یہ باتیں پوری اترتی ہیں جو منافقت سے کام لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے لوگ ہر دور میں موجود ہو سکتے ہیں کہ جو قسمیں اٹھا کر باتیں تو کریں ایمان اسلام کی، مگر ہاتھ پڑنے پر اسلام کو اور اہل اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ ان کے عمل کو دیکھ کر ان سے چکنا رہنا بہرحال ضروری ہے۔ وَإِذَا، آیت نمبر 206۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لہو اس کو، اتق اللہ ڈر اللہ تعالیٰ سے، اخذتہ اسے آمادہ کرے، العزت عزت یا غرور مراد ہے یہاں پر، بالاسم گناہ پر،
فحسبہ تو کافی ہے اس کو، جہنم جہنم، ولبئس اور البتہ برا ہے المہاد ٹھکانہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، تو غرور اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتا ہے۔ فحسبہ جہنم، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ عام طور پر ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں اس طرح کی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں کہ ایک آدمی باتیں بڑی مضبوط کرتا ہے اور قسمیں بھی اٹھاتا ہے، اعتماد بھی دلاتا ہے، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو اور عام طور پر اس کی عادت جو یہاں ذکر کی گئی، جو رویہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ایسا نہ کیا کرو، فلاں فلاں نقصان تم نے کیا، تو اس کو اپنا جو غرور ہوتا ہے وہ اور زیادہ اس کو اکڑ میں لے کر آ جاتا ہے، وہ اور زیادہ اکڑنے لگ جاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو ایسی علامت جو ہے وہ ایسے لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے جو کر بھی غلط رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہی ہے کہ ہماری باتوں پر لوگ اعتماد کر لیں، اور جب ان کو کہا سمجھایا جائے تو اس وقت جو ہے وہ اپنی عزت کے خلاف اس بات کو سمجھتے ہیں اور مزید اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچا کر زندگی گزارنا اسی میں عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔